اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں کا معاملہ فرمایا ہے، 2.5% کی مقدار متعین کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ صرف 4 مالوں میں واجب ہوتی ہے، لازم و فرض ہوتی ہے۔ ایک تو سونا، دوسرے چاندی، تیسرے نقدی اور چوتھے مال تجارت۔ اگر سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جو غالباً 88 گرام کی مقدار بنتی ہے، 7.5 تولہ۔ اور اگر چاندی ہے تو اس کا نصاب 52.5 تولہ ہے، جو غالباً 612 گرام یا اس سے کچھ زائد مقدار بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو ایسی صورت میں معیار چاندی کو بنایا جائے گا، قیمت کا اعتبار ہوگا کہ سونا اور چاندی جتنا بھی آپ کے پاس ہے، اگر اس کی مالیت نکالی جائے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نقدی آپ کے پاس ہے اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے، بشرطے کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اگر آپ کے پاس تجارت کا کوئی مال ہے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، آئندہ بیچنے کے لیے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا حاصل کی ہے یا نیت کی ہے، تو اس کی جو مالیت و قیمت ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں۔ بہت سی کوتاہیاں ہیں زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ملحوظ ہی نہیں رکھتے کہ کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہر پیشہ ور کو، گداگر کو، مانگنے والے کو، جس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، جس نے ہاتھ پھیلا لیا، اسے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ شریعت بہت حساس ہے اس معاملے میں۔ قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آتوا الزکاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ پھینک دینا، نکال کر کسی کو دے دینا، بوجھ اپنے سر سے اتار دینا، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ زکوٰۃ نکالیں، پائی پائی کا حساب کر کے، زکوٰۃ مستحق کو ڈھونڈ کر ادا کریں۔ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ جس کو دے رہا ہوں وہ حقیقتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں 99% لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ آپ ان کو عطیے کی رقم دیجیے، آپ ان کو تعاون کی رقم دیجیے، کسی مانگنے والے کو جھلکیے نہیں، آپ دیجیے، لیکن اللہ کے واسطے زکوٰۃ کی رقم پیشہ ور مانگنے والوں کو مت دیجیے، انہی کو دیجیے جن کے مستحق ہونے کا آپ کے دل کو یقین ہو، آپ کو یقینی طور پر علم ہو چکا ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔